الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بھائیوں اور محترم بہنوں، ہم اللہ کے شکر گزار ہیں اس بات پر کہ اس نے رمضان کا مبارک مہینہ بھی ہمیں عطا فرمایا اور اس میں اپنے احکامات کی تعمیل کے تقاضے پورے کرنے کی بھی توفیق نصیب کی، روزوں کی سعادت بخشی، تراویح میں قرآن مجید پڑھنے اور سننے کی توفیق نصیب فرمائی، اعتکاف کی رحمتوں سے نوازا، دنیاوی انعامات بھی خوب کیے، افطار پر بھی، سحر پر بھی، اور آج اللہ کے حضور اللہ کے حضور اپنی اجرت مانگنے کے لیے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے سوال کرتا ہے کہ جن لوگوں نے رمضان میں اللہ کے احکامات پر عمل کیا ان کا کیا اجر ہے؟ کہا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے اور ان پر انعامات و اکرامات کی بارش کرے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو تم گواہ رہنا، میں آج امت مسلمہ سے راضی ہو گیا۔ تو یہ اس امت مسلمہ کا ذکر ہے جو روزے کو محض بھوک پیاس نہیں سمجھتی اور محض سحر و افطار نہیں سمجھتی، محض کھانے پینے کی لذتیں کچھ وقت کے لیے چھوڑنے اور پھر خوب ڈٹ کے کھانے کو روزہ تصور نہیں کرتے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے عمل سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جس اللہ کے حکم سے ہم نے حلال کھایا اور اس میں حرام کی آمیزش نہیں ہونے دی، ہم تو اللہ کے ایسے فرما بردار نوکر ہیں، ایسے فرما بردار کارکن ہیں، ہم تو ایسے اللہ کے غلام اور اللہ کے بندے ہیں کہ وہ اگر ہماری بنیادی ضرورتیں بھی ہمیں منع کر دے ہم انہیں بھی چھوڑ دیں۔ جن آیات سے میں نے بات کیا آغاز کیا تھا اس میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ فلاح کس نے پائی؟ فلاح اس نے پائی جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنایا۔ ایک پاکیزگی وہ ہے کہ آپ غسل کرتے ہیں، اچھے کپڑے بدلتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، بال بناتے ہیں، اپنے آپ کو اچھا لگنے والا بنا کے گھر سے نکلتے ہیں۔ وہ گھر سے نکلنے سے پہلے 4 دفعہ آئینہ دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی داغ دھبا نہ رہ جائے اور کوئی بات ایسی نہ رہنے پائے کہ جو کسی کی نگاہ میں چبھے اور کسی کو بری محسوس ہو۔ میں خاص طور سے اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، یہ خاص طور سے ان کا مسئلہ ہے کہ یہ جیتی ہی اس لیے ہیں کہ یہ اچھی لگے،
یہ ان کی نفسیات ہے اور یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ جسم کا اچھا لگنا، یہ چہرے کا خوشنما ہونا، ایک تو وہ ہے جو ہم بناتے ہیں، یہ تو عارضی ہے، قبر کے بعد پھر یہ نہیں ہے۔ قبر کے بعد تو پھر چہرے کی رونق اور جسم کی خوبصورتی بھی وہ ہوگی جو ہماری روح کی پاکیزگی کی بنیاد پر ہمارے چہرے پر آئے گی۔ جیسے آپ کہتے ہیں فلاں آدمی کے جنازے میں گئے تھے تو اس کے چہرے پر نور برس رہا تھا، یہ نور کیا ہے؟ یعنی اب ظاہر ہے کہ اس کا کوئی میک اپ نہیں ہوا ہے، کوئی سرخی پاؤڈر نہیں لگایا ہوا، کوئی روشنی لگائی ہوئی، یہ اس کے اعمال کی پاکیزگی کا وہ نور ہے جو اس کے چہرے کو منور کر رہا ہے۔ ایک آدمی ناک نقشے کے اعتبار سے پسندیدہ نہیں ہوتا، لیکن اعمال کے اعتبار سے اتنا اچھا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ اچھا لگتا ہے۔ لہذا جسم کی پاکیزگی کا اختیار تو اللہ نے آپ کو دیا کہ نہاؤ، دن میں 5 بار وضو کرو، زیادہ سے زیادہ مسواک کرو، خوشبو لگاؤ، جمعے کی نماز پڑھنے آؤ، عید کی نماز پڑھنے آؤ تو نماز سے پہلے کوئی بدبودار چیز مت کھاؤ، چاہے وہ اللہ نے حلالی کر دی، لہسن نہ کھاؤ، پیاز نہ کھاؤ، کہ ان کی منہ سے بو بہت دیر تک نہیں جاتی، حالانکہ حلال ہے۔ لیکن جب مسلمانوں کے کسی عباداتی بڑے اجتماع میں جانے والا اس کی تیاری کر رہا ہو تو اس بات کا اہتمام کرے کہ وہ ایسی کوئی چیز استعمال نہ کرے، کیونکہ اس مجمع میں یہ ہو سکتا ہے بہت سے بہت نفیس الطبع لوگ ہوں اور انہیں دور کی بدبو بھی ناگوار گزرتی ہو۔ وعلیکم السلام۔ تو لہذا یہ پاکیزگی وہ ہے جو ہمارے اپنے اختیار میں ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ اسلام کی روایات، ہمارے دینی قوانین کی کتابیں جنہیں ہم فقہ کہتے ہیں، ان کا آغاز کتاب ایمان سے نہیں ہوتا، کتاب اعمال سے بھی نہیں ہوتا، نماز روزہ حج اور زکوٰۃ سے بھی نہیں ہوتا۔ ہماری فقہ کی کتابیں، ہمارے قانون کی کتابیں، چاہے وہ کسی فرقے کی بھی ہوں، مسلمانوں کا کوئی فرقہ ہو، اس کی فقہ کا آغاز کتاب الطہارت سے ہوتا ہے، پاکیزگی اختیار کرنا، نہانا، غسل کرنا، وضو کرنا، نجاست کو دور کرنا، کپڑے خراب ہیں تو بدلنا، یہ سارے طہارت میں آ گئے۔